اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے اور ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس پہ چل کر اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں تین نصیحتیں ارشاد فرمائی کہ عقبہ، ان پر عمل کر کے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو۔ ان میں سے پہلی نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی املک علیک لسانک، فرمایا اے عقبہ اپنی زبان کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اگر تم قابو میں رکھ سکے زبان کو، اگر تم زبان کو قابو میں رکھ سکے تو تم نجات پا سکتے ہو۔ یہ زبان ایک چھوٹی سی جسامت ہے۔ عرب کا مقولہ ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ جسامت تو اس کی چھوٹی سی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور ایک دو دھاری تلوار ہے کہ یہ حق میں بھی استعمال ہوتی ہے، باطل میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ زندہ کے حق میں بھی استعمال ہوتی ہے، زندہ کے خلاف بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہم اسے مردہ کے حق میں بھی استعمال کرتے ہیں، مردے کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ جس کی جسامت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے رسول اللہ کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے نبی جی کہ جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں جا سکوں، جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تو نے تو بڑی بھاری چیز پوچھی، بہت بڑا سوال کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں نماز کی تاکید فرمائی، روزے کی تاکید فرمائی، حج کی، جہاد کی، مختلف چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلی، کہ میں ساری چیزوں کا خلاصہ نہ بتا دوں کہ دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ مجھے خلاصہ ضرور بتائیے گا۔ فاخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھا کرو، یعنی وہ دین کا خلاصہ۔ فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلی، سارے دین کا خلاصہ بتا دو؟ فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھو۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ جو کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں کیا اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی، کیا اس پہ بھی ہماری پوچھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ افسوس، هل يكب الناس في النار على وجوههم او حسائل حسائل السنتهم، فرمایا کہ کل قیامت والے دن بہت زیادہ لوگوں کو یہ زبان ہی جہنم میں اوندھے منہ ڈالے گی۔ آج ہم اس کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس زبان کو کف علیک ھذا، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ اے عقبہ تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی کام جس کے لیے تم گھر سے باہر نکلے، اگر دینی اور دنیاوی کام کی غرض سے تم گھر سے باہر نکلے ہو، وہ کام پورا ہو گیا تمہارا، تو تم فوراً واپس اپنے گھر لوٹو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جو آدمی گھر سے باہر صرف جھانکے گا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، بد نظری میں مبتلا ہو جائے گا، کسی کے ساتھ بیٹھا ہے باہر تو غیبت میں مبتلا ہو جائے گا، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اور بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرے لیے تیرا گھر ہی کافی ہو جائے۔ اپنے گھر میں دینی یا دنیاوی کام سے کسی بھی غرض سے باہر نکلے ہو، جیسے فارغ ہو فوراً اپنے گھر میں آ جاؤ۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو جائے۔ اور تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطی پر رو لیا کر اللہ کے سامنے۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان خلق ضعیفا، ان الانسان خلق ہلوعا اور خلق الانسان ضعیفا،
فرمایا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، تو فرمایا انسان ہے کمزور ہے اور غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے اپنی غلطی پہ رو لیا کر، کیونکہ اللہ رب العزت کو گنہگار آدمی کا رونا بہت پسند ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مضمون اللہ رب العزت کی طرف سے ہو اور الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں۔ قرآن کریم کا مضمون بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ حدیث قدسی میں مضمون اللہ رب العزت کا ہوتا ہے اور الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ إِلَیَّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِینَ، فرمایا کہ گناہ گاروں کا رونا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح کی آواز سے۔ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند وہ آواز ہے جو گناہ گار آدمی جب روتا ہے، وہ آواز اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، کل قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ رو رہی ہوگی، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، تو فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ کل قیامت والے دن روئے گی، مگر 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رونے نہیں دیں گے، الا عین غضت عن محارم اللہ، کہ وہ آنکھ جو بد نظری کرنے سے بچ جائے، جس نے کبھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا، اس شخص کی آنکھ کو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن رونے نہیں دیں گے۔ وعین تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں پہرا دینے کے لیے جاگ رہی ہو، مجاہد کی آنکھ جو سرحد پہ پہرا دینے کے لیے آنکھ جو جاگتی ہے، فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کو بھی رونے نہیں دیں گے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین خرج منہا مثل رأس الذباب من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ کہ جس آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو اللہ کے خوف سے نکل گیا ہو، اللہ اس آنکھ کو بھی رونے نہیں دیں گے۔ مکھی کے سر کے برابر آنسو اللہ کے خوف سے نکل جائے، اللہ اس کو رونے نہیں دیں گے۔ تو تیسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطی پہ رو لیا کر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ابکو فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، فرمایا کہ رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل ضرور بنا لیا کرو، اللہ رب العزت اس پہ بھی اجر دیں گے۔ تو 3 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو فرمائی کہ کامیابی کا رستہ، نجات کا رستہ یہ ہے، فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، وابکی علی خطیئتک، اپنی غلطی پہ رو لیا کر۔ آج ہم اپنے معاشرے میں ان 3 چیزوں کو دیکھیں تو ہم نے ان 3 چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے، کسی نصیحت پہ ہم عمل نہیں کر رہے، زبان ہماری کنٹرول میں نہیں رہتی، ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے فسادات سب اس زبان کی وجہ سے ہیں، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، غیبت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، کسی کو غلط لقب سے پکارنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ عام غلطیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اسی زبان کی وجہ سے گھروں میں لڑائی اور جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں۔ دوسری نصیحت آپ کی ہے کہ ولیسعک بیتک، اپنا گھر، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ آج ایسا نہیں ہوتا، یہ رمضان کی مقدس راتیں ہمارا نوجوان بازار میں گزارتا ہے، گلی میں بیٹھ کے گزارتا ہے، گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، رات کو دیر دیر تک نوجوان آدمی باہر بیٹھا ہوتا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بس ایک چسکا ہے کہ جی ہم اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اگر دوست برا ہو تو قرآن کریم نے نقل فرمایا کل قیامت والے دن انسان کہے گا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ماں باپ کو ضرورت ہے کہ بیٹا آ کے گھر میں خدمت کرے، باپ سارا دن تھکا رہتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ بیٹا آئے میرے پیر دبائے، لیکن بیٹا جی دوستوں کے پاس بازار میں کھڑے ہیں، ان کو آنے کی زحمت ہی نہیں ہے، وہ آنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے دوستوں کو ہی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جو بتلائیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت وقت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ نوجوان آدمی اپنے باپ سے زیادہ ترجیح اپنے دوست کو دے گا، اور آج یہ وقت آ چکا ہے کہ باپ سے زیادہ ترجیح نوجوان آج دوست کو دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنی غلطی پہ رو لیا کر۔
آج ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، آج ہم نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ رونا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ گار سے گناہ گار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اگر انسان معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے رو دھو لے، تو اللہ رب العزت اس نقطے کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگتا تو پھر نقطے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر کوئی نصیحت عمل نہیں کرتی۔ آج ہماری حالت یہی ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نجات کا جو رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکل کر اور اللہ کے سامنے رو کر اپنے اللہ کو منانا ہے، نجات کے راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی غلطی ہو جائے، فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت انسان کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مثال دے کے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اونٹنی پہ بیٹھا ہے، کسی سفر کے لیے نکلا، پانی اپنے ساتھ رکھ لیا، کچھ کھانا اپنے ساتھ رکھ لیا، سفر کے لیے نکلا۔ فرمایا کہ کسی جنگل میں، کسی صحرا میں نکل پڑا، دور سفر ہے اس کا، چلتے چلتے تھک گیا، اس نے کہا چلو میں آرام کر لوں۔ اس نے اپنی اونٹنی کو ایک سائڈ پہ چھوڑا اور وہاں لیٹ گیا، آرام کرنے لگ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو اونٹنی نہیں ہے۔ اب وہ اونٹنی کی تلاش میں نکل پڑا، اونٹنی کی تلاش میں نکلا، بہت دور تک اونٹنی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کو پیاس لگی، اتنی سخت پیاس لگی، چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو اتنی سخت پیاس لگی کہ اب اس کو یہ انتظار تھا کہ بس اب موت آنے والی ہے، اس سے آگے اب کوئی رستہ نہیں۔ تو وہ ایک جگہ لیٹ جاتا ہے کہ تاکہ میں یہاں لیٹ جاؤں، تاکہ مجھے موت آ جائے یہاں آسانی سے۔ تو وہ لیٹ گیا اور اسی دوران اس کی پھر آنکھ بند ہوئی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو سامنے اونٹنی کھڑی تھی اس کی۔ فرمایا کہ یہ آدمی کتنا خوش ہوگا، یہ آدمی جب موت کا انتظار کرا لیکن اچانک پانی مل گیا۔ فرمایا جتنا یہ آدمی خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم سے کبھی غلطی ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔